الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں محرم کی پہلی اتوار کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا وظیفہ ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو رزق کی تلاش میں ہیں یا جو امیر ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے میرا آج کا وظیفہ ہے 5 محرم الحرام کا خاص وظیفے کا تحفہ ہے۔ آپ سب کے لیے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، دیکھیے گا راتوں رات آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہوگی، آپ کو اچھے روزگار مہیا ہو جائیں گے۔ تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ تمام ویور سے، نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے میں درود پاک کی فضیلت بتاؤں گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہینے میں 10 محرم الحرام کو شہادت پائی۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و عادات انتہائی اعلیٰ اور پاکیزہ تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہستی کے زیر سایہ پرورش پائی جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح غرباء اور فقراء سے انسیت و محبت رکھتے، ان کی دلجوئی فرماتے اور فخر و تکبر بالکل نہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ چند غریب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرما لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا بے شک اللہ پاک کسی اترانے فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر ان سے فرمایا میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا ہے، لہٰذا تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ انہوں نے لبیک کہا تو آپ انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے اور گھر والوں سے فرمایا جو کچھ جمع پونجی رکھی ہے سب لے آؤ۔ ایک سائل مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر پہنچا تو دروازے پر دستک دی اور اشعار کی صورت میں کہنے لگا کہ جس نے آپ سے امید رکھی اور جس نے آپ کے دروازے پر دستک دی وہ کبھی نا امید نہیں ہوا۔ آپ صاحب جود و کرم بلکہ جود و سخاوت کے چشمہ ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں مشغول نماز تھے۔ منگتا کی صدا سنتے ہی نماز کو مختصر کیا اور دروازے پر پہنچ گئے۔ دیکھا تو سامنے ایک دیہاتی کھڑا ہے جس کا شکستہ حال بھوک و افلاس کا اعلان کر رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام قبر سے فرمایا کہ ہمارے خرچ میں سے کتنا مال بچا ہوا ہے؟ عرض کی 200 درہم ہیں جو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے اہل خانہ پر خرچ کرنے ہیں۔ فرمایا جاؤ سب لے آؤ، کیونکہ وہ شخص آیا ہے جو میرے گھر والوں سے زیادہ ان درہموں کا حقدار ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درہم سائل کو دیے اور فرمایا یہ لے لو اور ان کے کم ہونے پر میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ ہمیں ہر حال میں مہربانی ہی کا حکم ہے، یہ کم ہیں، اگر اور زیادہ ہوتے تو وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ تو سائل نے درہم لیے اور آپ کو دعائیں دیتا اور تعریفیں کرتا خوشی خوشی رخصت ہو گیا۔ تو دیکھیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر سخاوت رکھنے والے تھے۔ آج کل اگر ہمارے گھر میں کوئی فقیر آ جاتا ہے،
کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو ہم اسے دھدکار دیتے ہیں۔ چلیں اگر ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں تو کم از کم چند اچھے الفاظ ہی صحیح آپ انہیں محبت سے رخصت کریں، انہیں کچھ کھانے کے لیے دے دیں اگر آپ کے پاس کچھ ہے، لیکن دھدکارنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب بندہ مجبور ہوتا ہے تو ہی انسان دوسرے انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے رشتہ داروں میں سے دیکھنا چاہیے کہ کوئی محتاج تو نہیں جسے دینا ہے، کوئی غریب تو نہیں، کوئی یتیم تو نہیں کہ جس کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے۔ تو جب ہم یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور غریبوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو عطا کرتے ہیں، محتاجوں کو دیتے ہیں، اپنے گھر سے کسی فقیر کو خالی نہیں جانے دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری مصیبتیں پریشانیاں بھی دور فرماتا ہے اور ساتھ ہمیں بے حد و حساب رزق کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں آپ نے کثرت سے عبادت کرنی ہے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ آپ اس طرح کریں، یہ چھوٹی سی نیکی ہے کہ پانی کی سبیل لگائیں، میٹھا پانی بنائیں، اپنے گھر کے پاس یا کسی چوراہے وغیرہ میں رکھیں، کوئی کولر، کوئی بالٹی وغیرہ، اور آنے جانے والوں کو خیرات کریں، تقسیم کریں، اس کا بے حد و حساب اجر ہے۔ اس کے علاوہ اپنے گھر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محافل سجائیں۔ اس کے علاوہ ختم قرآن پاک کریں اور سارا احسال و ثواب حضرت امام حسین اور میدان کربلا والوں کو کریں۔ تو بے شک وہ ہماری ان چیزوں کے محتاج نہیں، لیکن اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، بیماریاں دور ہوں گی، رزق کی برکت ہوگی اور ہماری بدحالیاں دور ہوں گی، ہر کام میں ہمیں کامیابی ملے گی، جو بھی خواہش رکھیں گے وہ بھی پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو میں خصوصی وظیفہ بھی بتاتی چلوں کہ محرم کی پہلی اتوار یعنی آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ پہلی اتوار سے لے کر آخری اتوار تک آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہوگی۔ پہلی محرم کی اتوار سے آخری محرم کی اتوار تک آپ یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں، اتوار کے اتوار صرف وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اور 5 محرم کا یہ خاص وظیفہ بھی ہے۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ نماز عصر کے بعد یا نماز مغرب کے بعد آپ نے نماز کے درمیان میں، جب آپ نماز مغرب کی پہلے 3 فرض پڑھ لیں، نماز مغرب کے جب آپ پہلے 3 فرض پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یہ آپ نے 100 مرتبہ یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں گرامی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے اور اپنی بقیہ نماز پوری کرنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اسی طرح آپ پہلی 4 سنتوں کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ کوثر 11 مرتبہ، سورہ اخلاص 11 مرتبہ اور 100 مرتبہ یا رزاق یا اللہ، یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور اپنے لیے رزق کی دعا مانگنی ہے۔ آپ کے دیکھیے گا 1 مہینے کے اندر اندر آپ کے ہاں بے حد و حساب رزق ہوگا، قرضے دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی نوکری مہیا نہیں ہے تو وہ بھی مل جائے گی، جہاں پہ آپ چاہتے ہیں ادھر ہی آپ کو اچھا روزگار مہیا ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور جوائن کریں اور دوسروں کو بھی جوائن کروائیں تاکہ آپ بھی نیکی کے کام میں ہمارے ساتھ حصہ لے سکیں۔ اس کے علاوہ کسی کو کوئی مسائل وغیرہ ہیں تو آپ ہمیں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کمنٹ میں میسج کر دیں، اپنا مسئلہ بھی بتائیں، تو ہم ایک کمنٹ چوز کر کے آپ کا استخارہ کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔